پچھلے سال کی بات ہے، میٹرو ایک چینل ہے میٹرو ون، اس پہ ایک پروگرام آتا ہے دو ٹوک، ڈاکٹر محمد علی اینکر ہے اس میں ایک مہمان میں تھا، اور ایک آپ نے شاید نام سنا ہو، پورے بریلوی مکتبہ فکر کے پاکستان کے مساجد کے صدر ہیں، مفتی کر کے کچھ نام ہے، اس وقت ذہن میں ان کا نہیں آ رہا، بہرحال وہ کلپ ابھی وائرل کروں گا میں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پینل پہ، استقبال رمضان کا تھا، رمضان سے تقریباً 2-4 دن پہلے کا پروگرام تھا، تو ہماری بحث اس میں یہ چل رہی تھی کہ رمضان کے اندر انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے، بدعمالیاں کرتا ہے اس کے اوپر، اور مہنگائی کو لے کے، مفتی عابد مبارک نام ہے ان کا، مفتی عابد مبارک۔ بہرحال اینکر نے ان سے سوال کیا کہ محترم بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، روزے رکھ کر پورا دن سویا رہتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کے روزے اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے؟ بڑا عام سا سوال ہے، اور اکثر لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہے، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، رمضان کے اندر روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر پورے دن سوتے رہتے ہیں، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب کے ٹائم اٹھے گا اور بیٹھ کے جناب دسترخوان کے اوپر مزیدار افطاری کھائے گا۔ ایسے روزوں کا کیا حکم ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جناب اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ رب العالمین اس کے روزوں کا انشاءاللہ اس کو بھرپور اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا یہ سوال، بعد میں میری طرف گھوم کر آیا، میں نے کہا جناب مفتی صاحب کہ اللہ رب العالمین سے رحمتوں کا اتنا زیادہ قرب اور تعلق دیکھ کر مجھے اللہ رب العالمین کی رحمت، جس کا میں پہلے بھی قائل ہوں لیکن بہت زیادہ انکشاف ہوا، کہ یعنی کہ ایک بندہ روزہ رکھ کر سوتا رہے پورا دن، اللہ تو رحیم اور کریم ہے بقول مفتی صاحب کے، اللہ رب العالمین اس کو بغیر نمازوں کے بھی اجر دے دے گا۔ میں حیران ہوں، میں نے کہا کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی توازن نہیں ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں یاد رکھنا، اللہ کی قسم روزہ بعد میں ہے، نماز پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، توحید پہلے ہے، نمبرنگز ہے، نمبرنگز رب رحمان کے قوانین ہیں۔ آپ سمجھے کہ جناب میں روزہ رکھتا رہوں اور پورے دن کی نمازیں چھوڑ کر سوتا رہوں؟ میرے محترم بھائیوں، احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے میرے روزے قبول ہو جائیں گے۔ اور روزے تو سال میں 365 دنوں کے اندر 30 دن آتے ہیں، اللہ کی قسم ہے اس پر بھی اگر کوئی بیمار ہے اسے روزے چھوڑ دے، رخصت ہے، اگر کوئی سفر میں ہے قضا کر لے، رخصت ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آئے رمضان کے روزوں کی یہ حالت، اور جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کی کیا حالت ہے کہ رمضان ہو کہ غیر رمضان 365 دن میں 5 دفعہ اللہ کے آگے جھکنا فرض ہے۔ بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے گا، وہ اللہ کی قسم ہے اس حالت کے اندر ہے کہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھے گا، میدان جنگ میں ہے تب بھی پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی پڑھے گا، وہ کسی حال میں رب رحمان نے ان نمازوں کو معاف نہیں کیا۔ تم کہتے ہو کہ جناب روزہ رکھ کر پورا دن سوتا رہے، رب کی رحمتیں بہت وسیع ہیں، اس کے روزوں کو قبول کر لے گی؟ کیٹیگریز ہیں، نمبرنگز ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں قوانین ہیں، پیرامیٹرز ہیں، ڈھب چال نہیں چلے گی کہ جو دل چاہا وہ کر لو، قبول کر لیا جائے گا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اسلام ہے جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ پورے کے پورے دین کے اندر تمہیں داخل ہونا پڑے گا۔ جب نماز کا وقت آئے نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزے کا وقت آئے روزہ بھی رکھنا پڑے گا، جہاد کا وقت آئے جان بھی دینا پڑے گی، مال خرچ کرنے کا وقت آئے مال بھی خرچ کیا جائے گا۔ وہ اس دین کے اندر تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور توحید کے عقیدے پر نہیں ہے، کیا اس کی عبادات کو اللہ رب العالمین قبول کر لے گا؟ اور خدا کی قسم اس کی عبادت کو اللہ رب العالمین اس سمیت آگ میں ڈال دے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن کتنے لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، رب رحمان انہیں ان کی دن رات کی محنتیں، عبادتوں اور رات کے قیام کے باوجود، دن کے صیام کے باوجود انہیں ان کی عبادتوں سمیت جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ وہ توحید کے عقیدے سے خالی تھے. ان